20واں پارہ سورۃ القصص۔ صفحہ 499۔ الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز مکرم محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بیسواں پارہ سورۃ القصص کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے۔ خدائے برتر لم یزل ولا یزال کی بارگاہ عالی و تقدس میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل شانہ عما نوالہ ان آیات مبارکہ کا صحیح مطلب اور صحیح ترجمہ، صحیح مفہوم اللہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی بابرکت مجلس اور مبارک محفل میں میری اور آپ سب کی حاضری اللہ قبول و منظور فرمائے۔ ہیلو، کیا کروں؟ کیا چیز؟ کیونکہ آواز ایسی آ رہی ہے ابھی۔ آج کا ہمارا تھوڑی سی آواز سیٹ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ جو سبق ہے درس قرآن ہے، اس کا تعلق سورۃ القصص کی ابتدائی آیات کے ساتھ منسلک اور متعلق ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آسان سے آسان الفاظ میں ان آیات کریمہ کا جو صحیح مطلب ہے وہ پیش کروں، تاکہ میری اور آپ کی یہاں پر حاضری کا جو مقصد ہے وہ بامعنی ہو جائے۔ اور ہماری زندگی میں قرآن مجید کے سننے سے جو ایک مومن کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، جو پہلے اور بعد میں جو فرق واضح ہوتا ہے وہ فرق نظر آنا چاہیے۔ ہماری اعتقادی زندگی اور ہماری عملی زندگی اللہ بہتر سے بہتر بنا دے، قرآن اور حدیث کے مطابق بنا دے۔ آپ نے توجہ فرمانی ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ جتنا اونچا کلام ہے اور عظیم کلام ہے، ہم جیسے انسانوں کی یہ طاقت نہیں کہ ہم اس کلام کو سمجھ سکتے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی خاص مہربانی اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی
اور اس نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم اس کی کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور خود اللہ تعالی نے کئی مقامات پہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالی اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، میں نے یہ قرآن جو اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، اول سے لے کر آخر تک یہ صرف میرا ہی کلام ہے، لیکن اس کلام کو میں نے لوگوں تمہاری نصیحت کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے میں نے اس قرآن کو آسان کر دیا۔ یسرنا القرآن، میں نے آسان کر دیا، اور ساتھ ایک سوالی انداز میں فرمایا معذرت کے ساتھ قربان جائیے اللہ تعالیٰ کے کلام پر اور اس کے خوبصورت انداز پر کہ پہلے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں مجھے اپنے خالق اور مالک ہونے کی قسم ہے، میں نے قرآن تمہارے لیے آسان کیا، تلاوت کے لیے آسان کیا، برکت لینے کے لیے آسان کیا، اجر اور ثواب لینے کے لیے آسان کیا، نصیحت اور ہدایت لینے کے لیے آسان کر دیا۔ ساری برکتیں، سارے منافع تمہیں قرآن میں ملے، اور ساتھ فرمایا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ ایسا لفظ ہے نا، یہ ایسا لفظ ہے نا، آپ میں سے جو عربی جانتے ہیں انہیں اس لفظ کا جو مٹھاس ہے اور اس میں جو ایک درد بھرا انداز ہے تو محسوس ہوگا۔ فرمایا حل من مدکر، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے حل من مدکر، ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ ہی کر سکتے ہیں، لیکن جو انداز حل من مدکر میں ہے، جو اس لفظ اور اس جملے میں ہے، وہ نہیں آ سکتا۔ ہم اپنی زبان میں جتنا اسے ڈھالتے رہیں، بیان کرتے رہیں، تفسیریں ہوتی رہیں، تشریحیں ہوتی رہیں، لیکن جو انداز، جو سوال اللہ تعالیٰ نے حل من مدکر میں رکھا ہے نا، وہ ہم اس سے آگے منتقل نہیں کر سکتے۔ اس کا ترجمہ ہی کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ، کہ چلو کچھ فائدہ ہو جائے، سمجھ آ جائے کہ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں ہمیں۔ فرمایا کیا ہے تم میں سے، کیا ہے کوئی، اے عربی ہو، اے اجمی ہو، اے امیر ہو، اے فقیر ہو، اے مردوں، اے عورتوں، کیا ہے کوئی میرے اس قرآن سے فائدہ اٹھانے والا، میری اس کتاب سے نصیحت لینے والا؟ کیا ہے؟ اگر آئے گا جواب نام میں
جی ہاں، تو پھر تو ہے مزہ. آگے سے بندہ کہے جی ہاں رب جلیل ہم حاضر ہیں، ہم تیار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نصیحت حاصل کریں، ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں. اے مولا کائنات، اے رب ذوالجلال، ہم قرآن سے نصیحت لینا چاہتے ہیں. پھر تو ہے مزہ، پھر بن گئی بات، پھر بات بن گئی. اگر ہماری طرف سے خاموشی رہی، چپ، ایک چپ دے 100 سکھ، میاں چپ ہی چپ، خاموشی، پھر بات نہیں بنے گی، پھر بات نہیں بنے گی، پھر کامیابی نہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن سے فائدہ لینے والا بنا. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں نا، بہت کم مساجد میں قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے کا ماحول ملتا ہے، بہت کم جگہوں میں. ورنہ اکثر جو ہمارے مساجد ہیں، اکثر جو جگہیں ہیں ہماری، جو علماء کرام ہیں، وہ فضائل، صدقات، قصے اور کہانیاں، بس اس میں وہ شروع کرتے ہیں، اتنے میں ٹائم ہو جاتا ہے. اور ہمارے لوگ کہتے ہیں مولوی جی 5 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، اور وہ بھی ڈرتے ہوئے نا، ادھر گھڑی کو دیکھتا ہے اور ادھر کچھ جو اپنا اس نے ایک بیان شروع کر رکھا ہوتا ہے اسے کرتا ہے. ٹھیک ہے، وقت گزر رہا ہے، کیونکہ ہم اس ماحول میں گزر رہے ہیں. اور اس ماحول میں ایک اس طرح کا بیان شروع ہو جائے یا اس طرح کی ترتیب کہ جس میں خالصتاً اللہ کے قرآن کے جو بیانات ہیں وہ ملیں، یہ ذرا مشکل ہے. ہمارے جو دماغ ہیں، جو ہمارا ایک ماحول ہے اور ہماری جو ایک سوچ ہے، ہمارا جو جہاں پر ایک ذہن بنا ہوا ہے نا، وہ لیتا ہی نہیں ہے نا بھائی. ہاں، ہمارا ذہن جو ہے وہ تو ہے آسان سی باتیں لیتا ہے، وہ ٹھیک ہے، شارٹ کٹ. تو اس لیے آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا کہ ہم اس بات کو جو جہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے ہم اسے سمجھیں، اور ایک آیت سمجھ آ جائے، ایک آیت سمجھ آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ویل لمن قرأ القرآن ولم يتدبر فیہ ولم يتفکر فیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ ہو جائے وہ آدمی، افسوس ہے اس آدمی پر جو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن قرآن میں اس نے کبھی غور نہیں کیا. تلاوت تو ہے، 1 پارہ 2 پارے 5 پارے 10 پارے 15 پارے، ایک ختم پورا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا لم یتدبر فی، اس نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی رک کے کبھی سوچا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے کلام کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ بار بار، آپ نے پڑھا ہوگا، بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگوں. اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والوں. وہ کسے کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ مجھے اور آپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، اور ہم کبھی غور ہی نہ کریں تو پھر ظاہر ہے نا بھائی، پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سچ فرمایا کہ ویل، اس کے لیے افسوس ہے
جو قرآن پڑھتا تو ہے، سورہ یاسین تو پوری پڑھ جاتا ہے، سورۃ الواقعہ بھی تلاوت کرتا ہے، سورۃ الملک بھی تلاوت کرتا ہے، پورا جو ہے وہ قرآن مجید ختم کر جاتا ہے، لیکن کبھی اس نے صرف الحمدللہ رب العالمین پہ رک کے بیٹھا نہیں ہے کہ اس میں اللہ سونا کیا بیان کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، صحابہ تم میں سے کون آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ روزانہ صبح کی نماز پڑھے اور جب گھر پہنچے تو اسے ایک حاملہ اونٹنی کے صدقے کا ثواب ملے؟ حاملہ اونٹنی، اس وقت اونٹنیوں کا جو ماحول تھا مکہ اور مدینہ میں، وہ یہ چیزیں بہت قیمتی سمجھی جاتی تھی، بہت قیمتی۔ اونٹنی جس کے گھر میں ہوتی تھی تو سمجھو اس کے پاس سب کچھ ہے، مالی حوالے سے وہ بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گابن اونٹنی کا اجر اور ثواب کون آدمی ہے تم میں سے جو روزانہ صبح کے وقت اپنے نامہ اعمال میں لینا چاہے؟ تو صحابہ جو ہے وہ ان کی تو زندگی یہی تھی بھائی، ان کے آگے تو کچھ بھی نہیں تھا، دین، ایمان، نیکی، اچھائی، ثواب، اجر، اس کے علاوہ تو ان کی زندگی میں، ان کی سوچ میں کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ ارض و سما، یہ سب ہو مسا، یہ سونا چاندی زیورات، یہ کاروبار، یہ سلطنتیں، یہ حکومتیں، یہ بادشاہت، ان چیزوں کا تو ان کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی حیثیت نہیں تھی۔ صحابہ بول اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن ہوگا کیسے؟ ہم میں سے تو اکثر غریب ہیں، فقیر ہیں، ہمارے پاس تو یہ طاقت نہیں ہے، ہم اجر چاہتے بھی ہیں لیکن ہوگا کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی تمہیں نسخہ بتاتا ہوں، اگر تم نے عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ اجر تمہیں ملے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتائیے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کرو کہ جب صبح نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید اٹھاؤ، اس کی تلاوت کرو، صرف ایک آیت، فرمائے صرف ایک آیت تلاوت کرو اور اس آیت پہ رک جاؤ، اس کا ترجمہ دیکھو۔ آج تو ترجمے والے قرآن مجید ماشاءاللہ ہر جگہ میسر ہیں، اور علماء نے، مفسرین نے بڑی محنت کر رکھی ہے۔ فرمایا ایک آیت پڑھو، اس پہ رک جاؤ، اس کا ترجمہ دیکھو، اس کا مطلب اور مفہوم سمجھو، اور اس میں غور کرو، اس میں غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں کیا فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم یہ عمل کر لو گے تو تمہارے نام اعمال میں ایک حاملہ اونٹنی کے صدقے کا اجر اور ثواب لکھ دیا جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ مزے کا سودا ہے یا نہیں ہے؟ آسان ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اچھا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی 2 آیتیں پڑھے اس طرح تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 2 اونٹنیوں کا ثواب ملے گا۔ پھر ایک اور صحابی کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ 3 آیات، من قرأ 3 آیات، جو آدمی 3 آیتیں پڑھے ترجمے کے ساتھ تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 3 اونٹنیوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پہ فرمایا لوگو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اس کا تو بڑا وسیع خزانہ ہے، کب سے دنیا بنی لوگوں کو کھلا رہا ہے،
لیکن اس کے خزانے میں ذرا بھر بھی کمی نہیں ہوئی. اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو اس سے اور زیادہ دے گا. تو انشاءاللہ تیار ہے نا جی؟ اوک سوک برداشت ہوگی نا؟ ذرا دماغ کو ہم ذرا پکڑ کے بیٹھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم تلک آیات الکتاب المبین. سب سے پہلے میں اس کا ربط بیان کروں گا اس سے پہلے والی سورت کے ساتھ. پہلی سورت کا نام ہے النمل. النمل کا معنی ہے چیونٹی، چیونٹی. اور اس سورت کا نام ہے القصص. القصص کا معنی ہے واقعہ، قصہ، کہانی، بیانات. اور اس سورت کا سورت النمل کے ساتھ ربط بالکل واضح ہے. آپ اسی صفحے میں دیکھیے گا، آیت نمبر 92 میں، سورت النمل کی آیت نمبر 92. اسی صفحے میں اوپر سے آئیے گا، نیچے کی طرف دوسری سطر ہے، دوسری سطر ہے. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ. ہاں جی، مقام مل گیا. وَأَنْ سبحان وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ. نیچے ترجمہ اردو میں لکھا ہوا ہے، دیکھیے گا. فرمایا اور مجھ کو، ہے نا ترجمہ لکھا ہوا اردو میں. فرمایا اور مجھ کو یہ بھی حکم ملا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے پیغمبر کی زبان سے یہ بیان کرا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور مجھ کو یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں قرآن کریم پڑھ پڑھ کر سناؤں. سبحان اللہ. میں قرآن کریم آئے ہے. اب ترجمہ لکھا ہو نا آپ کے پاس، یہ ان اتلو القرآن. اب اس کا یہ ترجمہ نہیں کرنا سر کہ جی میں قرآن مجید اٹھاؤں، ایک کونے میں بیٹھ جاؤں اور بس اس کی تلاوت ہی کرتا رہوں. یہ ترجمہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھ رہے ہو بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں یہ قرآن صرف خود تلاوت نہ کروں بلکہ پڑھ پڑھ کے تمہیں سناؤں. اے مکے والو، اے اہل قریش، اے مدینے والو، اے مہاجرین انصار، اے لوگوں، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں تمہیں اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے سناؤں. قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی اور زبان. سبحان اللہ. جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں، اللہ بھی سچا اور اللہ کا نبی بھی سبحان اللہ. سبحان. دونوں سچے، دونوں سچے. عرش سے جو کلام آ رہا ہے وہ بھی سچا، اور جو جبرائیل امین لے کے آ رہا ہے جبرائیل بھی سچا. اور جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھ کے سناتے ہیں وہ پیغمبر بھی سچے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں مجھے یہ حکم ملا قرآن پڑھ کے سنو. سنانا میرا کام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنانا میرا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام نہیں. فرمایا فَمَنِ اهْتَدَى. ساتھ دیکھیے گا. اس کے بعد فرمایا فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. بس جو آدمی ہدایت لے گا، قرآن سننے کے بعد جو آدمی ہدایت لے گا، جو نصیحت حاصل کرے گا، جو قرآن پر عمل کرے گا، جو قرآن کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پہ چلنا شروع کر دے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. وہ صرف اپنی ذات کے لیے فائدہ کر رہا ہے، وہ کسی اور کا فائدہ نہیں کر رہا. وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے ہدایت حاصل کر کے. اور اس کے بعد فرمایا وَمَنْ ضَلَّ. اور جو آدمی مجھ سے قرآن سننے کے باوجود بھی من ضَلَّ، جو پھر بھی ضد پہ اڑا رہا،
اور پھر بھی آنکھیں اور کان بند کر کے کفر اور شرک کی ضلالت اور گمراہی میں پھنسا رہا، پھر بھی فرمایا من ضل، تو میں تو پھر اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرمایا فقل، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر کے انہیں بتا دو انما انا من المنذرین، میں منوانے والا نہیں ہوں، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ کتنا پیارا کلام ہے، یہ ہے قرآن۔ نہ اس میں کسی کی ذاتیات کی کوئی بات، نہ جھگڑا، نہ خام خواہ کی کوئی تان و تشنیع، نہ سب و شتم، بڑا واضح کلام ہے، اتنا صاف کلام ہے۔ اچھا، ان اتلو القرآن، میں ربط پیش کرنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دو کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں قرآن پڑھ پڑھ کے سناؤں۔ اچھا، سورۃ القصص میں اب آئیے گا، سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، کہ یہ قرآن ہے کیا؟ اللہ تعالی نازل کیا کرتے ہیں؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ میں قرآن میں یہ سناتا ہوں تمہیں، مختلف واقعات موسیٰ اور فرعون کے واقعات سناتا ہوں، ان کی خبریں بتاتا ہوں، ان کے حالات تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کیوں بیان کرتا ہے اللہ تو؟ کیا تو ہمیں دلچسپ کہانیاں سناتا ہے؟ دل بہلانے کے لیے اے اللہ کیا تو واقعات ہمیں سناتا ہے؟ خوش کرنے کے لیے؟ ہاں، صرف لذت، فرحت اور سرور حاصل کرنے کے لیے اے اللہ تو ہمیں کلام سناتا ہے؟ یہ واقعات اے اللہ تو ہمیں کیوں سناتا ہے؟ ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، چھوٹے بچپنا ہوتا تھا ہمارا، تو گھر میں یہ واقعہ سنتے تھے نا، صرف کہانی سمجھ کے، جی ایک موسیٰ پیغمبر تھا، وہ جی ان کے مقابلے میں ایک ظالم فرعون تھا، تو موسیٰ کلیم اللہ یہ کہتے تھے اور وہ فرعون یہ کہتا تھا۔ اس وقت ہم سنتے تھے نا تو ذہن میں یہ ہوتا تھا بھائی ایک واقعہ ہے، بس ایک قصہ، صرف ایک دلچسپی لینے کے لیے، لذت لینے کے لیے۔ لیکن میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا 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 نا، میں نے یہ واقعات جو قرآن مجید میں بیان کیے ہیں اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تمہیں سنا رہے ہیں، یہ اس لیے لقوم یؤمنون، یہ صرف نصیحت کے لیے، اس سے تمہارا ایمان بنے گا، اس سے تمہیں نصیحت ملے گی، تمہیں عبرت ملے گی ان واقعات کو سن کر، کہ دیکھو اگر تم نے موسیٰ کلیم اللہ کی طرح اپنے اندر ایمان پیدا کیا، استقامت، حق پر جرأت پیدا کی اور ڈٹ گئے حق پر، اگرچہ توجہ کرنا، اگرچہ تمہارے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، تم اکیلے ہو اور فرعون تمہارے سامنے ہو، ظلم کا فرعون اور کفر کا فرعون تمہارے سامنے کھڑا ہو اور تم حق پر ہو، تو پھر موسیٰ کلیم اللہ کی طرح ڈٹ جانا سیکھو، کچھ بھی ہو جائے۔ اگرچہ لوگوں میں جرأت نہیں ہوتی حق بیان کہنے کی، تو فرمایا پھر موسیٰ کلیم اللہ کے واقعات سن کر اپنے اندر جرأت پیدا کرو، ہمت پیدا کرو۔ اور انجام کیا ہوگا ظالم کا؟ فرمایا پھر وہ فرعون کو دیکھ لو، جیسے موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلے میں جو فرعون تھا، پھر جو انجام اس فرعون کا ہوا، ہر دور کے حق گو آدمی کے مقابلے میں جو ظالم جابر فرعون ہوگا، اس کا انجام اسی طرح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں قرآن میں یہ واقعات۔ تو یہ تو ایک ربط تھا کہ قرآن
اس لیے ہے تاکہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائیں، سمجھائیں. اور سورۃ القصص میں فرمایا کہ ہم یہ واقعات بیان ہی اس لیے کرتے ہیں قرآن میں تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. اب ذرا ہم ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم. طاسیم میم. یہ لفظ اور اس طرح کے لفظ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آپ نے پڑھے ہیں. مثلا الف لام میم قرآن مجید میں آتا ہے. سورت جب ابتدا ہوتی ہے نا اس میں یہ لفظ آتے ہیں الف لام میم. پھر وہ ایک آیت ہوتی ہے بس. اور کہیں آئے گا حامیم، کہیں یاسین، کہیں آئے گا نون والقلم، اور کہیں آئے گا صاد، صرف صاد. اور اس جگہ پر ہے طاسین، اور کہیں آئے گا طاسین. یہ حروف، یہ الفاظ، یہ کیا ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اسے بھی سمجھنا چاہیے نا یا نہیں؟ ضرورت ہے نا جی؟ جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنا کلام نازل فرمایا اس میں جتنی آیات ہیں وہ دو طرح کی ہیں، متشابہات اور محکمات. بعض آیات متشابہات ہیں اور بعض آیات محکمات ہیں. محکمات کا مطلب ہے وہ آیات جن کا ترجمہ بھی واضح ہے، جن کا مطلب بھی واضح ہے، جن کا مفہوم بھی واضح ہے، اور ان آیات کا تعلق ہے احکام کے ساتھ. مثلا کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ محکمات ہے. آتوا الزکات، زکات ادا کرو. آمنو، لوگوں ایمان لاؤ. کہیں اللہ فرماتے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں صرف اپنے رب کی عبادت کرو. اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، مسجود کوئی نہیں. اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو. اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اے لوگوں اللہ کے راستے میں جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے اسی طرح جہاد کرو. اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں روزہ رکھو، اچھائی کرو. اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ. اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. یہ جتنے میں نے مثالیں دی ہیں نا، یہ جتنی آیات میں نے آپ کے سامنے الفاظ پڑھے ہیں قرآن مجید کے، یہ سب آیات محکمات ہیں. ان کا تعلق احکام کے ساتھ ہے. ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ احکام کے ساتھ ہے. انشاءاللہ آپ اس مجلس سے جب اٹھ کے جاؤ گے نا، اگر یہ باتیں آپ نے یاد رکھی تو کہیں بھی بیان کرو گے تو لوگ کہیں گے یار ہم نے سمجھا تھا بھائی تو ہاں لیکن تو مولوی ہے بھائی. تو کہیں گے یار تو مولوی ہے، داڑھی تو تیری کوئی نہیں لیکن ہے مولوی بھیا. تو لیکن یہی باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے نا جی. تو ان آیات کو کیا کہا جاتا ہے؟ محکمات. ان کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، جن کا ترجمہ بھی واضح ہے، جن کا مطلب بھی واضح ہے، جن کا مفہوم بھی واضح ہے. قیامت کا ذکر، اعمال کا ذکر، نماز کا ذکر، روزے کا ذکر، حج کا ذکر، عمرے کا ذکر، صدقات کا ذکر، والدین کی فرما برداری کا ذکر، یہ سب احکامات. اور دوسری آیات ہیں
جن کو متشابہات کہا جاتا ہے، وہ بھی قرآن مجید کا حصہ ہے۔ اور ان متشابہات کا کیا مطلب ہے؟ متشابہات کا کیا مطلب ہے؟ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ترجمہ، ان کا مطلب، ان کا مفہوم اور ان کی مراد سوائے رب کے، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ تیسرے پارے میں ذرا نکالیے گا، تیسرا پارہ شروع میں آ جائیے گا۔ یہ گھر میں جائیں تو آپ ترجمے والا قرآن اٹھا کے انہیں دیکھنا۔ یہ سورت آل عمران ہے، اور آیت نمبر ہے، صفحہ نمبر ہے 63۔ سورت آل عمران آیت نمبر 6 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 7 شروع ہے۔ اسی صفحے میں نیچے سے اوپر کی طرف آؤ گے، تیسری سطر جہاں سے شروع ہو رہی ہے، تیسری سطر شروع ہو رہی ہے۔ ہاں جی، آیت مل گئی، صفحہ مل گیا، مقام مل گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ صفحہ کون سا ہے جی؟ 63 سورت آل عمران آیت نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، ہن ام الکتاب۔ یہ ہم نے ابھی جو کچھ پڑھا نا، وہی کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ هو الذی، نیچے ترجمہ دیکھیے گا، نیچے ترجمہ، وہ اللہ ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو، انزل علیک الکتاب، نازل کیا تم پر کتاب، جس میں سے ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ اشتباہ مراد سے محفوظ ہیں، یعنی ان میں کوئی اشتباہ نہیں، محکم آیات ہیں، اشتباہ سے محفوظ ہیں۔ فرمایا ہن ام الکتاب، اور یہی آیتیں اصلی مدار ہیں، اصلی مدار ہیں۔ ان آیات کا تعلق عقائد سے ہے، ایمانیات سے ہے، اعمال سے ہے، احکام سے ہے، یہی اصلی مدار ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس کتاب کا اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ المراد ہیں، ایسی آیتیں ہیں جو مشتبہ المراد، یعنی جن کی مراد مشتبہ ہے، متشابہات میں سے۔ اور آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور آگے چلتے آئیے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ جو متشابہات آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ یہاں لکھا ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، حالانکہ ان کا صحیح مطلب بجز حق تعالی کے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں جی، بات سمجھ آئی تھی، دلیل بھی سمجھ آ گئی۔ فرمایا ما یعلم تأویلہ، اب آئیے واپس میری طرف دیکھیے، توجہ فرمائیے کہ قرآن مجید کی، اب آپ سے کوئی آدمی پوچھے کہ اے بھلے مانس، آپ جو یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن مجید میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ آیات متشابہات ہیں، یہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ ہاں؟ تو بات یاد رہے گی، تیسرا پارہ سورت آل عمران آیت نمبر 7، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 7 کہ کچھ قرآن مجید کی آیات محکمات ہیں، کچھ قرآن مجید کی آیات متشابہات ہیں، اور جو محکمات ہیں ان کا تعلق احکام اور عقائد اور ایمانیات کے ساتھ ہے، اور جو متشابہات ہیں ان کا صحیح مطلب، صحیح مفہوم، صحیح مراد سوائے اللہ کے اور یہ متشابہات کہاں کہاں آپ کو ملیں گے؟ تو میرے بھائی، جب آپ
کوئی صورت شروع کرنا چاہتے ہیں اور پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے شروع میں جو ایک لفظ اس طرح کا کہیں آپ کو ملتا ہے الف لام میم، اور کہیں آپ کو ملتا ہے طٰ، اور کہیں آپ کو ملتا ہے حامیم، اور کہیں حامیم عین سین قاف، اور کہیں آپ کو ملتا ہے یاسین، اور کہیں آپ کو یہ لفظ ملتا ہے صاد، اور کہیں آپ کو ملتا ہے طاسین، اور کہیں آپ کو یہ لفظ ملتا ہے طاسین میم۔ ہاں ماشاءاللہ ہمارے تو بھائی جو ہیں وہ محکمات میں غور نہیں کرتے تو ان الفاظ میں کیا کریں گے بھائی؟ ہاں ہم تو محکمات سے اوپر سے چلے جاتے ہیں نا، جن آیات کا مطلب بھی واضح ہے، مفہوم بھی واضح ہے، تو یہاں رک کر کیا کریں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ ہاں اس طرف ہمارا ذہن کیوں کر جائے گا کہ بھائی مولانا امام صاحب، حضرت جی، مفتی صاحب، آپ سے اور بات ہے تو ہم پوچھتے ہیں، ہاں ذرا یار ہمیں یہ تو بتا دو کہ یہ جو الفاظ ہیں جو سورتوں کے شروع میں لکھے ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ مفتی صاحب آپ ہمیں بتا دیں۔ ہاں تو یہ الفاظ، اب آئیے میری طرف دیکھیے گا، یہ الفاظ جتنے بھی ہیں تقریباً 19 صورتوں کی ابتدا میں ہیں، تقریباً 19 صورتوں کی ابتدا میں ہیں یہ الفاظ، یہ سب کے سب الفاظ متشابہات میں سے جن کا صحیح مطلب، اگرچہ علماء نے کچھ تخمینے، کچھ اندازے لگائے ہیں کہ طا سے مراد یہ ہے، سین سے مراد یہ ہے، میم سے مراد یہ ہے، الف سے مراد یہ ہے، لام سے مراد یہ ہے، میم سے مراد یہ ہے، وہ صرف تخمینے ہیں، اندازے ہیں، لیکن ان کا جو صحیح مطلب ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ ما یعلم تأویلہ، جب اللہ کا فیصلہ آ گیا بھائی پھر اس میں ہم جو ہے وہ کہیں جی فلاں عالم یہ فرماتے ہیں، فلاں عالم یہ فرماتے ہیں، پھر وہ بات دل کو نہیں لگتی، ٹھیک ہے نا، وہ عالم اس کا مقام اپنی جگہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یعلم تأویلہ الا اللہ، کہ اس کا جو صحیح مطلب ہے وہ اللہ فرماتے ہیں میرے سوا اور کوئی جانتا نہیں، یہ تو پھر بات ختم ہے، پھر دروازہ بند ہے، پھر وہ ایسا دروازہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تالا لگا دیا ہے اور چابی اس کی اللہ کے پاس ہے، جسے اللہ کے سوا کوئی کھول ہی، اللہ کے سوا اس دروازے کو کھول نہیں سکتا، کوئی تالے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو بات ہی ختم۔ اور ہم جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے ایمان کی یہ آواز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، آمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا۔ اگر آپ میں سے کوئی آدمی یہ سوال کرے پھر آگے بڑھ کر کہ جناب مولانا یہ بتاؤ کہ جب ان آیات کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کیوں کیا؟ ہاں کیا خیال ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں؟ ہوتا ہے؟ ہاں جی، کہ جب ان آیات کا جو صحیح مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان آیات کو کیوں نازل کیا، کیوں اتارا، وجہ کیا ہے؟ یہ سوال علماء نے اٹھایا ہے، اس لیے میں بھی آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں اس سوال کو، اور جواب کیا؟ جواب بڑا زبردست ہے، جواب بڑا واضح ہے، کھرا۔ علماء نے ساتھ ہی جواب دیا، فرمایا ہاں بالکل بات یہی ہے کہ ان آیات کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو پھر اللہ نے اسے کیوں نازل کیا، وجہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ فرمایا فائدہ ہمارا امتحان ہے، اللہ تعالی ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ جو عالم کا ذہن ہوتا ہے نا، اہل علم آدمی کا ذہن، وہ ہوتا ہے کھوج کرید میں، وہ جس لفظ کو لے گا نا اس میں لغت کی کتابیں اٹھائے گا، گرامر کی کتابیں اٹھائے گا، فقہ کی کتابیں اٹھائے گا، نحو کی کتابیں اٹھائے گا،
اصول کی کتابیں اٹھائے گا، حدیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، وہ ایک ایک لفظ کی تہ میں جائے گا. یہ عالم کا کام ہوتا ہے. جو صاحب علم اور صاحب مطالعہ عالم ہوتا ہے وہ گہرائی تک جاتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے، جو متشابہات اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر امتحان لیتا ہے علماء کا، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے بریک لگ جا، رک جا، اسے ہاتھ یہاں تیرا امتحان ہے، اس کے قریب ہے مطالعے والا آدمی، ہے علم والا آدمی، ہے قرآن و حدیث کے قاری اور حافظ آدمی. یہاں پر تو آیا ہے، یہاں رک جا، یہاں تیرا امتحان یہ ہے. یہاں اس کے پیچھے جائے گا تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. فرمایا جو یہاں گھسے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اما الذین فی قلوبہم زیغ، فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہوگی، جن کے دلوں میں ضلالت اور گمراہی ہوگی، وہ یہاں آئے گا. اور جس کے دل میں ایمان ہوگا، فرمایا والراسخون فی العلم، آئے ہے فرمایا والراسخون فی العلم، جن کے دلوں میں سچا علم ہوگا، سچا ایمان ہوگا، سچا اخلاص ہوگا، یقولون، وہ بول پڑیں گے کل من عند ربنا آمنا، ہمارا ایمان ہے یہ جو کچھ بھی ہے محکمات ہیں یا متشابہات ہیں، ہمیں سمجھ آئے یا ہماری سمجھ ہماری عقل سے ماورا ہو، ہمارے علم سے ماورا ہو، جو کچھ بھی ہو ہمارا اس پر آنکھیں بند کر کے کیا ہے، کیا خیال. اسی طرح نا آپ سب کا ایمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یہ تو ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ آتا ہے، کچھ نہ کچھ نہ، اگر کچھ بھی نہ آئے سمجھ تو خدا کی قسم ہم کہیں کہ ہماری عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، ہمارا دماغ، ہمارا حافظہ غلط ہو سکتا ہے، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، ہمارے کان دھوکہ کھا سکتے ہیں، ہمارا دل دھوکہ کھا سکتا ہے، ہماری خواہش غلط ہو سکتی ہے، ہماری فکر، ہمارا فیصلہ، ہمارا بیان غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، وہ سچ ہے، وہ برحق. بات صحیح ہے نا جی؟ تو انشاءاللہ ایک آیت تو حل ہو گئی. کون سی والی؟ تاسین. اس کا معنی جو علماء نے کیا نا عربی میں اگر وہ آپ کو لفظ یاد ہو جائے تو بہت مزے کی بات ہے. عربی میں جو اس کا ترجمہ ہوا ہے، علماء نے جو معنی کیا ہے وہ یہ کیا ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک. یہ ترجمہ عربی میں، اللہ اعلم بمرادہ بذالک. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارے جو زبان ہے اس میں ترجمہ اردو میں یہ ہوگا، اللہ آپ خوب جانتا ہے اپنی مراد کو اس لفظ سے. بات ختم. مفسرین عربی میں اس کا یہ ترجمہ بیان کرتے ہیں، یہ مطلب، یہ مفہوم یہاں ذکر کرتے ہیں، یہاں لکھتے ہیں اور آگے چلے گا. اللہ اعلم، ذرا سارے بولو، اللہ اعلم بمرادہ بذالک. اللہ خوب جانتا ہے، وہ جانتا ہے، یعنی ہمارا اس پہ ایمان ہے، اللہ خوب جانتا ہے اپنی مراد کو. جو اللہ کی مراد کیا ہے اس لفظ سے، وہ اللہ آپ جانتا ہے، ہمارا اس پر کیا ہے ایمان. یہ ترجمہ ہو گیا اس کا. اس کے بعد فرمایا تلک آیات الکتاب المبین. دوسری آیت کی طرف ہم جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک، یہ مضامین جو اس صورت میں بیان ہونے والے ہیں، فرمایا آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. الکتاب المبین، میری طرف توجہ فرمائیے گا. الکتاب، کتاب کا معنی کتاب، المبین
المبین کا معنی ہے واضح، ظاہر، واضح۔ علماء نے معنی کیا اس کا، مفسرین نے معنی لکھا ہے المبین، ایسی کتاب جو حق اور باطل کو کھول کے رکھ دیتی ہے، یہ المبین کا معنی ہے۔ مبین جو جائز اور ناجائز کو واضح کر کے رکھ دیتی ہے، جو سچ اور جھوٹ کو کھول کے رکھ دیتی ہے، جو حلال اور حرام کو کھول کے رکھ دیتی ہے، واضح کر کے رکھ دیتی ہے، جو توحید اور شرک کو کھول کے رکھ دیتی ہے۔ المبین، یہ المبین کا معنی ہے بھائی، واضح کتاب، یعنی ایسی کتاب نہیں ہے، توجہ فرمانا، قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جو بات کرے تو گول مول، جیسے گول مول بات کرنے والا مولوی مصیبت ہوتا ہے نا محلے کے لیے، ایسے اگر گول مول کتاب ہونا کہ جس کے پتہ ہی نہ چلے کہ جناب کہنا کیا جاتا ہے، تو یہ بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ جو کتاب نازل کی یہ بھی بڑی واضح ہے، جال حق و وزحق، ایک طرف حق ہوگا دوسری طرف باطل ہوگا۔ پیغمبر بھی تھا، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، 13 سال تک پیغمبر مارے کھاتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کبھی بات کو گول مول نہیں کیا کہ آج پریشانی ہے بھائی، آج بڑا خطرہ ہے، آج لوگ بیکار کر دیں گے، کہیں لوگ پتھر نہ ماریں، کہیں لوگ مخالفت نہ شروع کر دیں، سارے لوگ اٹھ کے چلے نہ جائیں، پھر تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، میرا ساتھ کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی میں مسلمانوں نے تو ساتھ دیا ہی دیا، لیکن سب سے زیادہ جو ساتھ دیا نا رشتہ داروں میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جناب ابو طالب نے دیا۔ انہوں نے ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا ساتھ دیا کہ کافروں نے بیکار کیا، قریشیوں نے بیکار کیا، چھوٹے بڑے سب نے سوشل بیکار کر دیا کہ ان کے ساتھ لین دین ختم، شادی برادری ختم، لینا دینا سب ختم، کوئی ان کا تعاون نہیں کرے گا، تجارت کاروبار ختم، اور شعب ابی طالب میں جا کے بند کر دیا۔ تو ابو طالب بھی ساتھ تھے، انہوں نے کہا جب میرا بھتیجا بند ہے تو میں بھی اپنے بھتیجے کے ساتھ ہی رہوں گا۔ بس ایک کمی رہ گئی، ایک کمی رہ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک فرماتے رہے کاش کہ میرا چچا تو بھی کلمہ پڑھ لے، اس ایک بات تھی وہ رہ گئی، لیکن سب سے زیادہ ساتھ دینے والا مکی زندگی میں ابو طالب تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے ساتھ دیا۔ اور اس موقع پر اس کے باوجود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کھول کے بیان کرتے، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ غیر اللہ کی نظر نیاز ہے، یہ لات منات عزا کے نام کی نظر نیاز ہے، چلو میں چپ ہو جاؤں بھائی، خاموش ہو جاؤں، نہیں، کہتے تھے یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، صحیح نہیں ہے، کوئی راضی ہو یا ہو 13 سال تک کھول کے مسئلہ بیان کرتے رہے، اور آئے مدینہ میں 10 سال تک تکلیفیں اٹھائیں، مسئلہ کھول کے بیان کیا، جو بھی تھا مسئلہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے۔ اور قرآن جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، اے لوگوں یہ کتاب جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ کے سناتے ہیں نا تمہیں، المبین، یہ بھی بڑے کھول کے مسائل بیان کرتی ہے، واضح بیان کرتی ہے۔ فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم تیسری آیت میں جا رہے ہیں، نتلو علیک، ایک سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کس طرح یہ کتاب کھول کے مسائل بیان کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آؤ نا
نتلو ہم ابھی ابھی تمہیں سنانا چاہتے ہیں، نتلو ہم ابھی ابھی تمہیں بتانا چاہتے ہیں، من نبأ موسیٰ و فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ واقعات، من نبأ کچھ واقعات، بالحق ٹھیک ٹھیک، بالحق کا معنی کیا ہے جی؟ صحیح صحیح، حقیقت کے مطابق، یہ نہیں حقیقت کچھ تے بیان کچھ، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا بالحق، سچ سچ، صحیح صحیح، ٹھیک ٹھیک، حقیقت کے مطابق جو واقعہ ہوا تھا ہم اسی طرح تمہیں سنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کیوں بیان کرنا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا لقوم یؤمنون، فائدہ ہوگا اس واقعے سے ایسی قوم کو، یؤمنون کا ترجمہ کرنے لگا ہوں میرے بھائی، توجہ کرنا، فرمایا یؤمنون، فائدہ ہوگا اس واقعے سے ایسی قوم کو، یؤمنون جو ایمان رکھتی ہے یا ایمان لانا چاہتی ہے۔ کیا مانا کیا میں نے؟ لانا آئے ہے، انہی کو پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اس واقعے سے، میرے اس بیان سے، میری اس کلام سے، میری اس لا ریب کتاب سے فائدہ وہی اٹھائے گا، یا تو وہ مومن ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، نصیحت حاصل کرے گا، اس سے اس کا ایمان اور بڑھے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سنے گا، اس کے ایمان میں اور زیادہ نور پیدا ہوگا، اس کے ایمان میں اور زیادہ روشنی پیدا ہوگی، اس کے ایمان میں اور زیادہ جلال آئے گا، ہمت اور استقامت اور جرت اور صبر آئے گا۔ لیکن جو مومن نہیں ہے لیکن راستے کی تلاش میں ہے، ہدایت کا متلاشی ہے، صراط مستقیم کا متلاشی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی جب یہ واقعہ سنے گا نا، میرے اس واقعے سے وہ آدمی بھی فائدہ اٹھائے گا، محروم رہے گا وہ بد نصیب، بچے گا وہ بد نصیب، دور رہے گا وہ بد نصیب جو ضدی ہوگا، جو سننے کے باوجود بہرا ہو جائے گا، حق دیکھنے کے باوجود اندھا ہو جائے گا، اور حق کا راستہ کھل جانے کے باوجود چلنے سے رک جائے گا، وہ آدمی اس واقعے سے، اس بیان سے، اس کلام سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، پھر اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی ہم اس واقعے سننے کے بعد کہاں کھڑے ہوں گے، ان میں جو اس سے کیا اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح نا انشاءاللہ انہی لوگوں میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ ابھی شروع ہو رہا ہے، فرمایا ان فرعون، آیت نمبر 4، آیت نمبر 3 مکمل ہو چکی ہے، آیت نمبر 4 شروع ہو رہی ہے۔ یہ سارا واقعہ اور سارا بیان شروع ہو رہا ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو بقیہ جو ہمارا سبق ہے آیت نمبر 4 سے پھر آگے چلائیں گے، بڑے تسلسل کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔